صاحب آپ کا ٹرمپ کے تعریفیں ایک طرف، جریدوں کی تعریفیں دوسری طرف، پاکستان کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے ان کے اعتراف کیا جا رہا ہے، سفارتی حوالے سے بھی بلکہ ہر حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی قیادت اٹھا پائے گی؟ یہ بلا وجہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بلا وجہ نہیں کر رہے، بلکہ اور نہ ہی اس کے پیچھے امریکہ کے یا جو انٹرنیشنل عالمی قوتیں ہیں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ عالمی قوتوں کا یا ہمارے دوست ممالک کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک لیکن وقت کے ساتھ پوزیشن بدلتی ہے۔ ٹھیک کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی جو حکومت تھی یو ایس کی، اس کے 4 سال کے دوران جو بائیڈن نے ایک بار بھی ہمارے کسی حکومتی سربراہ کو فون نہیں کیا تھا۔ تمام لابنگ کے باوجود تمام بیک ڈور مذاکرات ہوتے رہے اور پریشرائز کیا جاتا رہا، ہر کارنر سے ہوا نہیں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ لیکن حالیہ دنوں میں یہ جو پاک انڈیا مختصر سی جنگ ہوئی، اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا۔ پاکستان کی افواج نے اپنی کارکردگی سے جو امپریشن دنیا پہ چھوڑا ہے، اس کے نتیجے میں ایک طرف تو دنیا بھر سے افواج کی پاکستانی فوج کے ساتھ ٹریننگ کی درخواستیں آ رہی ہیں، دوسری جانب ہمارے پائلٹس کو ٹریننگ کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجی مرتب کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لیبیا کے ساتھ پاکستان نے $4.6 بلین کا معاہدہ سائن کیا ہے، جس میں پاکستان انہیں طیارے فراہم کرے گا، پاکستان ان کو ٹیکنالوجی دے گا، ان کو ٹرین کرے گا، اور 2.5 سال تک یہ معاہدہ کارآمد رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہیں، وہ ایک دم انہیں ہماری کوئی شکل اچھی لگنے نہیں لگ گئی، انہیں اچانک ہی پاکستان سے محبت کا دورہ نہیں پڑا ہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت وکٹری سٹینڈ کی طرف رواں دواں۔ لیکن اس پوزیشن کو مینٹین کرنا اور اسے آگے بڑھانا